بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج میں آپ کے سامنے جان گارڈن کی مشہور زمانہ کتاب دی پاور آف پازیٹیو لیڈرشپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر وہ ایک نو اصول ایسے بتاتا ہے جن پہ عمل کر کے ایک لیڈرشپ ہے اپنی ٹیم کے اندر مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ تو ان نو عادات کے بارے میں یا نو چیزوں کے بارے میں میں آپ کو سامنے پہلے خلاصہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کو ڈیٹیل میں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنی اس کتاب کے اندر کہ تمام عظیم رہنما پر یقین اور پر اعتماد شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ حقیقت میں نہ صرف ایک خاص لمٹ تک اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ارد گرد موجود اشیاء کو بھی پازیٹیوٹی طرف لے کے جاتے ہیں، جو کہ مثبت رہنما مثبت سوچتے ہیں، اور ایک متحد اور ایک اعلیٰ سطح کی ایک ٹیم اپنے ارد گرد وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں، جس سے وہ ایک با مقصد جو مشن ہوتا ہے اس کو کامیاب اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے اس کتاب میں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو کامیاب رہنما ہوتا ہے، ایک پازیٹیو لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک پر امید شخصیت کا مالک ہوتا ہے، رجاحیت پسندی جس کو بولتے ہیں، اس شخصیت کا وہ مالک ہوتا ہے، اور وہ اپنے مقصد جو ہوتا ہے اس کی طرف اپنے جو ٹیم ہوتی ہے اس کو لے کے چلتا ہے، ان کو ایک ویژن دیتا ہے، ایک سوچ دیتا ہے جو وہ قبول کرتے ہیں، اور پھر اپنا سب کچھ تن من دن لگا دیتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح وہ مزید اس کتاب کے اندر بیان کرتا ہے کہ ایک مثبت لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے جو ٹیم ممبر ہوتے ہیں ان کے اندر ایک پیار محبت والا ایک سلوک ڈیولپ کرتا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، جس سے وہ اس پہ اور بھی زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کو اور بھی زیادہ اپنائیت والا ماحول دیتے ہیں، جس سے ایک لیڈر کے لیے اپنا جو گول ہوتا ہے وہ اچیو کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مزید وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی، یعنی ایک جو پازیٹیو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ماتحتوں کی رائے کو اہمیت دیتا ہے، اور انہیں اتنا اعتماد دیتا ہے، اتنا یقین دیتا ہے کہ وہ جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ان کی رائے کو اہمیت دی، اب وہ بھی اس کی رائے کو، اس کی باتوں کو فوقیت دیتے ہیں اپنی رائے اور اپنی باتوں کے اوپر۔ تو اس طرح ایک دونوں طرف سے جب ایک پازیٹیوٹی کا ماحول کریٹ ہوتا ہے تو ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، اور یہی ایک پازیٹیو لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایک اچھا ماحول، ایک پازیٹیو ماحول ڈیولپ کر لیتا ہے۔ اسی بک کے اندر وہ فردر یہ ڈیولپ کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ اس بک کو جو لکھنے کے دو مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی اس نے بیان کیا ہے کہ ان طریقوں کو واضح کرنا، بیان کرنا کہ جس سے ایک لیڈر کے اندر ایک مثبت رویہ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے تاکہ وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا فریم ورک دیا جائے، ایک ایسا پریکٹیکل ان کو ڈھانچہ پرووائڈ کیا جائے جس پہ وہ عمل کر سکیں، ایک فریم ورک ایسا دیا جائے جس پہ عمل کر کے نہ صرف وہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے بلکہ لوگوں کے لیے عمل کرنا بھی آسان کر دیں۔ اس طرح کا وہ فریم ورک ڈیولپ کرتا ہے اپنی اس بک کے اندر۔ اب میں آپ کے سامنے اس کتاب میں سے جو 9 رہنما اصول بتائے ہیں اس نے، وہ میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں، جن میں سے نمبر 1 پہ وہ کہتا ہے کہ جو ایک پازیٹیو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ڈرائیو پازیٹیو کلچرز، یعنی پازیٹیو جو ہوتا ہے ایک مثبت ثقافت کا رجحان جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، جہاں پہ لوگوں کی بات سنی جاتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کی سکلز جو ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہنر ہوتا ہے اس کو پالش کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، ایک سکل ہوتی ہے، اس کو یوٹیلائز کرنے کا پورا اختیار دیا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ یہ فیل محسوس کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہنر کو جو ہے وہ ایک اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ہمارے کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو پھر ایک پازیٹیو انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے
اور یہ سب ایک لیڈر کی سائڈ سے ایک انیشیٹو لینے سے ہی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو دوسری بات اس کتاب کے اندر وہ ڈیولپ کرتا ہے اس کا نام ہے کریٹ پازیٹیو ویژن، یعنی ایک مثبت تصور تخلیق کرنا۔ یاد رکھیے جو تصور ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی عمل کا ایک بنیادی پہلو ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایک ویژن، ایک سوچ میں لانا، پھر اس کو آگے لوگوں کے اوپر اشکار کرنا، ان کو بتانا کہ یہ ایک میرا ویژن ہے، یہاں تک میں نے پہنچنا ہے، پھر لوگوں کا اس ویژن کے ساتھ اتفاق کرنا اور پھر اس کے اوپر چل پڑنا، یہ ایک مثبت جو قیادت ہوتی ہے، ایک پازیٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ چیزیں ساری، کہ لوگ اس سب چیز کو ایکسیپٹ کریں۔ تو یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ خاکہ تیار کر کے ان کو دیتا ہے، اور اس کے اوپر وہ جب چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو جب سب چیزیں سموتھلی چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر لیڈر کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کو ناممکن کر سکے اس چیز کو حاصل کرنا۔ تو سمجھ لیں کہ ایک جو ویژن ہوتا ہے، ایک اچھا ویژن، ایک اچھا خیال، یہ ایک اچھے ٹارگٹ کے اچیومنٹ کے لیے، ایک اچھے ٹارگٹ کے لیے بنیادی عنصر ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ وہ بیان کرتا ہے اپنی اس کتاب کے اندر کہ ایک جو پازیٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لیڈ ود آپٹیمزم، یعنی وہ ایک رجایت پسند کی مالک ہوتی ہے، اس کے اندر ایک امید ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ اپنے اس گول کو وہ اچیو کر لے گا۔ یاد رکھیے جب تک ایک لیڈر کے اندر خود اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکے گا، جب تک اس کے اندر یہ یقین نہیں ہے تب تک اس کے جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ یقین پیدا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ایک لیڈر اپنے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کرتا ہے اور پھر اپنی جو ٹیم ہوتی ہے ان کے سامنے یہ چیزیں بیان کرتا ہے، تب جا کے ان کے اندر ایک یقین کی فضا قائم ہوتی ہے اور ان کو اعتماد میں لاتا ہے، دلائل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، اور جو ایگزسٹ کرتی ہیں ریئل چیزیں ان کے ساتھ وہ ان کو دلائل دے کے واضح کرتا ہے۔ جب ان کو یقین دلاتا ہے، ان کو قائل کرتا ہے، تب وہ لوگ بھی اس پہ یقین کرتے ہیں اور پھر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے یاد رکھیے گا کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اپنی طرف لگانے کے لیے، ان کو اپنا فالوور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود آپ اپنی بات کا یقین کریں۔ جب تک آپ کو اپنی بات کا یقین نہیں ہوگا، لوگ پھر آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو چوتھی بات اس کتاب کے اندر اس نے بیان کی ہے، اس کا جو رول اس نے بیان کیا ہے اس کا نام ہے ریموو نیگیٹیوٹی، یعنی ایک جو پازیٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جو منفی رجحان ہوتا ہے ٹیم سے وہ ختم کر دیتا ہے، ان کے اندر ایک مثبت سوچنا اور مثبت ایکٹ پرفارم کرنا، یہ ان کے اندر بھر دیتا ہے ایک پازیٹیو لیڈر۔ وہ کرتا کیسے ہے؟ اس کے لیے یاد رکھیے کہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جن کے اندر یہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جو منفی سوچتے ہیں، پھر ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کو اس بات کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ چیز سوچ رہے ہیں یہ اچھی نہیں ہے، یہ نیگیٹیو چیز ہے۔ آپ نے نیگیٹیو نہیں بلکہ آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے۔ تو پہلے تو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، پھر ان کو پازیٹیو سوچنے پہ کیا کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، اور پھر خود بھی جو ہے وہ پریکٹیکلی ارد گرد جو ہے وہ پازیٹیوٹی کریٹ کرتا ہے، ارد گرد لوگوں کو پازیٹیو سوچنے پہ اکساتا ہے، انہیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ بھی پازیٹیو سوچیں، باقی لوگوں کو بھی پازیٹیو سوچنے پہ وہ مجبور کرتا ہے، یا پھر ان کو اس طرف راغب کر دیتا ہے کہ وہ پازیٹیو سوچیں۔ اور پھر تیسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو جو شکایات کرتی ہے بہت زیادہ نیگیٹو،
ان شکایات کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنے میں مدد دیتا ہے، یعنی ہر وقت شکایت کرنے کی بجائے اس جو شکایت ہے اس کا حل تلاش کرنا، اس کے اندر ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہ تین جب عمل کرتا ہے تو پھر ٹیم کے اندر ایک جو نیگیٹیوٹی ہے وہ کم ہوتی ہے اور ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 5 پہ جو وہ بیان کرتا ہے اس کا نام ہے ڈیولپ یونائٹڈ ٹیم، یعنی ایک متحد ٹیم تشکیل دینا۔ تو ایک پازیٹیو جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد ایک پازیٹیو جو ہوتی ہے یونائٹڈ ٹیم وہ ڈیولپ کرتا ہے، جو اس کو اس کے گول کو اچیو کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ایک اعلیٰ سطح کی ٹیم اور ایک اوسط درجے کی ٹیم میں بنیادی فرق ہی یونٹی کا ہوتا ہے۔ جو ہائی کوالٹی پرفارمنس ٹیم ہوتی ہیں، جو اعلیٰ کارکردگی دکھاتی ہیں، وہ ٹیمیں ہمیشہ متحد ہو کر اور ایک ہو کر وہ ایک اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتی ہیں، جبکہ ایک لوور لیول کی یا ایک اوسط درجے کی یا اس سے کم درجے کی ٹیمیں ہوتی ہیں، ان کے اندر نا اتفاقی اور آپس میں چپشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انہی کے اندر وہ پڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنے جو ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے۔ تو جب لیڈر اور ٹیم کا آپس میں اتحاد کا رشتہ نہیں ہوتا تو یاد رکھیے اس کا براہ راست افیکٹ جو ہوتا ہے وہ اس کانٹریکٹ کے اوپر بھی پڑتا ہے جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو آپ نے کمٹمنٹ کسی پروجیکٹ کے اوپر لی ہوتی ہے۔ جب آپ متحد ہو کر اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس پر بھی اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اور آپ کی کریڈیبلٹی پر بھی اس کا افیکٹ پڑتا ہے، نہ صرف لیڈر کی کریڈیبلٹی پہ بلکہ ٹیم کی کریڈیبلٹی پہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح جو اپنی اس کتاب کے اندر نمبر 6 پہ اس نے جو رہنما اصول بتایا ہے اس کا نام ہے بلڈ ریلیشن شپ، یعنی تعلقات قائم کرنا۔ تو ایک پازیٹیو لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد ایک تعلقات کی فضا قائم کرتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ پہل کرتا ہے ایک تعلق قائم کرنے کی، وہ ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک ڈیولپ کرتا ہے اور ان کو اس چیزوں کی طرف لاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے جو گول ہے اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی تعلقات بہتر ہوں گے تو آپ ایک اعلیٰ سطح کی جو ایک اچھی آرگنائزیشن ہے وہ بھی ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں گے، ایک اچھا کاروبار ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ایک عظیم ٹیم بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے ہمیشہ مثبت طریقے سے حوصلہ افزائی بھی کرتا رہتا ہے اور ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں آپ کی رائے جو ہے اس کو اہمیت دیتا ہوں اور آپ کی صلاحیتوں میں مجھے بھروسہ ہے۔ جب آپ ان کی صلاحیتوں میں بھروسہ کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیڈر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہمارے لیڈر کو ہماری جو صلاحیتیں ہیں ان پہ پورا یقین ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر جو نمبر 7 کا رول اس نے بیان کیا ہے اس کا نام ہے پرسیو ایکسیلنس، یعنی برتری کا تعاقب، یعنی ہر وقت اپنے اندر چینج پیدا کرنا، نئی نئی چیزیں ڈیولپ کرنا، نئی نئی چیزیں کریٹ کرنا اور نئے نئے آئیڈیاز کو اپنے اندر آنے دینا، جو پازیٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو موجودہ حالات کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھنا اور اپنے اندر وہ چیزیں لانا تاکہ میں اپنے آپ کو گروم کر سکوں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ایک جو پازیٹیو لیڈر ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنی ٹیم کی گرومنگ کرتا ہے بلکہ وہ اپنی بھی گرومنگ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، اپنی ناکامیوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، اپنی کامیابیوں کو وہ دیکھتا ہے اور پھر سب کا احاطہ کرتا ہے اور اپنے اندر جو ہے نا وہ ان سب کو سامنے رکھ کے تو چینج لاتا رہتا ہے۔ یہ اس کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ لیڈر پازیٹیو لیڈر کی، تو وہ ایک باز پرس اور جو ہوتا ہے ایک محبت کا رویہ اس کے درمیان ایک توازن برقرار رکھتا ہے تاکہ کام بھی میں اپنے ٹیم سے لے سکوں اور ان کی جو ایگو ہے اس کو بھی ہرٹ نہ کر سکوں۔ یہ ایک پازیٹیو لیڈر کی ایک بڑی اچھی کوالٹی ہوتی ہے۔
یاد رکھیے گا ایک بات بڑی زبردست کتاب میں اس نے بیان کی ہے کہ آپ مثبت لیڈر ہو سکتے ہیں لیکن عمل کیے بغیر پر امید ہونا یہ جو ہے آج کل کے دور میں جو خود فریبی کے اندر مبتلا کرنے کے مترادف ہے. یعنی پیار، بعض پر شفافیت اور عمل کے ذریعے کامیابی تک رسائی ممکن ہے. یہ وہ اپنی کتاب کے اندر وہ کہتا ہے. اسی طرح نمبر 8 پہ وہ جو رہنما اصول بیان کرتا ہے اس کا نام ہے لیڈ ود پرپز. یعنی ایک بامقصد رہنمائی کرنا، اپنے لوگوں کو کسی خاص مقصد کی طرف لے کے جانا. یہ ایک مثبت لیڈرشپ کی، ایک مثبت قیادت کی ایک اہم اصول ہوتا ہے اس کے لیے. تو جو ایک مقصد ہوتا ہے یہ ایندھن کا کام دیتا ہے. تو جب ہر کوئی جان لیتا ہے کہ میرا ٹیم میں رہنے کا مقصد یہ ہے اور میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ ایفرٹ کرتا ہے اور اب جینے کا مقصد ڈھونڈ لیتا ہے کہ یار اس ٹیم میں میرا رہنا، اس آرگنائزیشن میں رہنا اور یہاں پہ کام کرنے کا مقصد کیا ہے. وہ یہ سوال پوچھتا ہے، اس کا جواب ملتا ہے کہ میں یہاں پر کیوں ہوں اور میں اپنی کمپنی سے کیوں محبت کرتا ہوں اور میں کس طرح ان کے لیے کچھ ایکسٹرا کر سکتا ہوں اور میں کس طرح اپنا حصہ ڈال کے تو اس کے اندر ایک چینج پیدا کر سکتا ہوں، ایک پازیٹیو چینج پیدا کر سکتا ہوں. تو مختلف قسم کے کوسچن جو ہوتے ہیں وہ اپنے گرد اٹھاتا ہے اور پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے، ان کوسچن کا آنسر حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور پھر آرگنائزیشن اور ٹیم کے اندر ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح سب سے آخر میں جو وہ بیان کرتا ہے اس کتاب کے اندر وہ ہے ہیو ٹرو گریٹ. یعنی تحمل مزاجی، جو حقیقی تحمل مزاجی ہوتی ہے مثبت لیڈرشپ کے اندر، وہ بہت ضروری ہے. بلکہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کامیابی کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک ذہانت، دکھاوا یا دولت نہ ہو، بلکہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تحمل مزاج ہو. یعنی تحمل مزاجی کو وہ کامیابی کا دوسرا نام دیتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں آگے بڑھنے کا نام تحمل مزاجی ہے اور اپنے دل کی آواز کو پہچاننا اور پھر اس پہ عمل کرنا یہ تحمل مزاجی ہے. اپنے کیوں، یعنی میں یہاں پہ کیوں ہوں اس کو جاننا اور پھر اس کو اچیو کرنا یہ اس کی تحمل مزاجی ہے. اپنے کام سے عشق کرنا یہ تحمل مزاجی میں آتا ہے. ناکامیوں کو سمجھنا اور کامیابی کو خوش آمدید کہنا کھلے دل کے ساتھ یہ اس کی جو تحمل مزاجی ہے. اور صحیح کاموں کو صحیح انداز کے ساتھ جاری رکھنا اس کے نزدیک یہ تحمل مزاجی ہے. تو کبھی بھی خوش آمد کو اور تنقید کو، دوسروں کی تنقید کو اپنے اوپر سوار مت کریں. لوگ جو بھی باتیں کہتے رہیں آپ کے بارے میں، ٹیم کے بارے میں، وہ کہنے دیں ان کو. جو بھی نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں وہ پھیلانے دیں. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو، آپ کے پاس اتنا کام ہو، اتنا آپ ورک کر رہے ہوں کہ ان کی نیگیٹو باتوں کو سننے کا ٹائم ہی نہ ملے آپ کو. آپ اپنے کام کو اتنا اچھا کر کے دکھائیں کہ وہ لوگ اس بات پہ مجبور ہو جائیں آخر پہ کہ واقعی ہم ایک رانگ چیز کر رہے تھے اور یہ بندہ جو ایکٹ کر رہا تھا، یہ چیزیں پرفارم کر رہا تھا، یہ رائٹ کر رہا تھا، ہم رانگ تھے اور یہ رائٹ کیا ہے. یہ ایک جو پازیٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کرتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے اندر ایک پازیٹیو لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرے گی. آج 14 اگست ہے. آج کے دن کی مناسبت سے یہ اپنے اندر کمٹمنٹ کیجیے، اپنے ساتھ ہی کمٹمنٹ کیجیے کہ ہم جہاں بھی ہوں اس وطن عزیز میں، جہاں بھی ہم ہوں یا یہاں سے باہر جہاں بھی ہم کام کر رہے ہوں، بیرون ملک کام کر رہے ہوں، اپنے اندر آج کے دن کی مناسبت سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک پازیٹیو لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ پیدا کریں گے. مثبت، اچھا اور مثبت سوچیں گے، اچھا کریں گے اور اچھا کر کے دکھائیں گے اور اپنے ارد گرد لوگوں کے اندر ایک مثبت اور پازیٹیوٹی پھیلائیں گے. یہ آج سے اپنے ساتھ یہ عہد کر لیجیے کہ آج سے آنورڈ ہم اپنے وطن عزیز کو یہ اپنے اینڈ سے تحفہ دیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو
آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔